بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب اللہ پاک کسی انسان سے محبت کرتے ہیں تو گھر میں 4 نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ ہر شخص یہ جاننا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہیں یا نہیں، اور یہ کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہیں یا نہیں، وہ پتہ کیسے چلے گا، اور اس کی نشانیاں کیا ہوتی ہیں۔ تو ہم آج اس بارے میں بات کریں گے کہ اللہ جب راضی ہوتا ہے تو ہمارے اوپر 4 نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ تو وہ 4 نشانیاں کون سی ہیں، آگے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہم سے کلام ہوا کرتے تھے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے بات کیا کرتے تھے۔ انہوں نے اللہ پاک سے فرمایا یا راضی ہونے کی نشانیاں کیا ہے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا، اے موسیٰ، جس بندے سے میں خوش ہوتا ہوں، میں راضی ہونے کی پہلی علامت یہ ہے کہ اس کے گھر میں بیٹی جیسی رحمت کو بھیج دیتا ہوں۔ جس بندے کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی تو سمجھ لینا اس بندے سے اللہ تعالیٰ راضی ہے۔ اور جو بندہ دین اسلام کی شریعت کے مطابق اپنی بیٹی کی تربیت کرتا ہے، اپنی بیٹی کو جوان کرتا ہے، یعنی اپنی بیٹی کو دین علم سکھاتا ہے، اور جوان ہو جانے کے بعد اس بیٹی کا نکاح کر کے اس کو رخصت کر دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ایسے بندے پہ اتنا راضی ہوتا ہوں، اتنا خوش ہوتا ہوں کہ اس بندے کو قیامت کے دن بغیر حساب کتاب کے میں جنت میں داخل کروں گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، جس بندے کی 3 بیٹیاں ہوں وہ اپنی تینوں بیٹیوں کی اچھی پرورش کرے، میرے دین کی تعلیم دے، تینوں بیٹیوں کو قرآن سکھائے، حلال کا لقمہ انہیں کھلا کر تینوں بیٹیوں کو جوان کرنے کے بعد شریعت محمدی کے مطابق، یعنی میری شریعت کے مطابق اپنی بیٹیوں کا نکاح کر کے اس کو رخصت کر دے، تو مجھے قسم ہے اللہ پاک کی کہ وہ بندہ مجھے اتنا پسند ہے کہ قیامت کے دن نفسا نفسی کا عالم ہوگا، وہ 3 بیٹیوں کا باپ، اور میں جنت میں اس طرح داخل ہوں گے جس طرح یہ 2 انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سنا ہی رہے تھے کہ ایک شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ علیہ السلام، جن کی 3 بیٹیاں ہیں وہ تو آپ کے ساتھ جنت میں جائے گا، اور یا رسول اللہ، جن کی 2 بیٹیاں ہیں وہ کہاں جائے گا؟ تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، 2 بیٹیوں والا باپ بھی قیامت کے دن جنت میں میرے ساتھ ایسے ہی داخل ہوگا جیسے ایک انگلی دوسری انگلی کے ساتھ جڑی ہو۔ پھر ایک دوسرا شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 3 بیٹیوں والا تو جنت میں چلا جائے گا، 2 بیٹیوں والا بھی جنت میں چلا جائے گا، آپ کے ساتھ جنت میں چلا جائے گا، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری تو صرف ایک ہی بیٹی ہے، تو کیا میں آپ کے ساتھ نہیں جا پاؤں گا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس ناز سے میں محروم رہوں گا؟ تو ہمارے پیارے نبی، ہمارے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، جس شخص کی ایک بیٹی بھی کیوں نہ ہو، اگر وہ حلال لقمہ اپنی بیٹی کو کھلا کر اپنی بیٹی کو جوان کرے گا اور دین کی تعلیم دے گا، اس کا نکاح کر اس کی رخصتی کرے گا، تو ایک بیٹی والا بھی قیامت کے دن جنت میں میرے ساتھ ایسے ہی ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہیں۔ پھر تیسرا شخص کھڑا ہوا اور رونے لگا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے، تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص، تمہیں کیا ہوا، تم رو کیوں رہے ہو؟ تو پھر وہ کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو اس نعمت سے محروم رہ گیا ہوں۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے شخص، بتاؤ تو صحیح کیا ہوا ہے؟ تو وہ شخص کہنے لگا، یا رسول اللہ، میری تو ایک بھی بیٹی نہیں ہے، تو پھر میں کہاں جاؤں گا؟ تو پھر میں تو آپ کے ساتھ جنت میں نہیں جا پاؤں گا۔ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص، کیا تمہاری بہن ہے؟ تو اس شخص نے کہا، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری بہن ہے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ اپنی بہن کے منہ میں حلال کا لقمہ ڈالو، یعنی اس کو حلال کھلاؤ، اپنی بہن کی پرورش کرو، اس کو دین کی تعلیم دو، اس کو قرآن کی تعلیم دو، اپنی بہنوں کی شریعت کے مطابق اس کا نکاح کر کے اسے رخصت کر دو، تو قسم ہے رب ذوالجلال کی کہ قیامت کے دن ہوگا نفس نفسی کا عالم ہوگا، تو اور میں جنت میں ایسے ہوں گا جیسے 2 انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہیں۔ تو ناظرین، یہ ہے کہ بیٹی کی شان اور مرتبہ، بیٹی
اللہ تعالیٰ کی برحمت ہوتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے موسیٰ، میرے خوش ہونے کی دوسری نشانی یہ ہے کہ میں جس قوم سے راضی ہوتا ہوں تو دولت نچھاور کے ہاتھ سے نکال کے سنجیوں کے ہاتھوں میں دے دیتا ہوں، اور جب سنجیوں کے ہاتھوں میں پیسہ آ جاتا ہے پھر اس قوم میں خوشحالی، امن، سکون اور چین آ جاتا ہے، قوم کا ہر خوش نظر آتا ہے۔ اگر حکومت کرنے والوں لوگوں میں سخی لوگ ہوں اور نیک لوگ ہوں تو سمجھ لینا اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر راضی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی خوش ہونے کی، اپنی راضی ہونے کی تیسری نشانی یہ بتائی کہ جس شخص کے ماں باپ اس سے راضی ہوں تو سمجھ لے جانا میں بھی اس شخص سے راضی ہوں، اور جس شخص سے اس کے ماں باپ راضی نہیں ہوتے اللہ تعالیٰ بھی اس شخص سے راضی نہیں ہوتا۔ اور یہ بات آپ لوگ اپنے آس پاس غور کر کے دیکھ لیں، آپ کے محلے میں، آپ کی بستی میں نہ کوئی ایسا گھر ضرور ہوگا جس گھر میں اس شخص سے اس کے ماں باپ راضی ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، تو ایسا شخص ہمیشہ اپنی زندگی میں کامیاب رہتا ہے۔ اور محلے میں ایک گھر ایسا بھی ہوتا ہے جس گھر میں اس بندے سے اس کے ماں باپ راضی نہیں ہوتے، نہ خوش ہوتے ہیں، تو وہ اپنے